السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 3 جملے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اگر غور کریں تو ان تینوں جملوں میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات بھر دی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے لباس کے بنیادی مقصد کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ذکر کرنے سے اور جس چیز کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے اس کو ستر عورت کہتے ہیں، اور جس کا چھپانا ضروری ہے۔ تو گویا کہ لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ستر عورت، جس کو چھپانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو عورت قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، اور وہ ستر عورت مردوں میں الگ ہے اور عورتوں میں الگ ہے۔ تو مردوں کے لیے وہ حصہ کہ جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے اور بلا ضرورت اس کو کھولنا جائز نہیں ہے، وہ حصہ ہے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، کہ اس کو عام حالات میں بھی چھپانا ضروری ہے، اس کو کھولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر علاج وغیرہ کی مجبوری ہے سامنے تب تو شریعت اجازت دے رہی ہے، ورنہ عام حالات میں بھی اس حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے پورا جسم سوائے چہرے اور گٹوں تک ہاتھ کے سب کا سب عورت ہے، یعنی ستر ہے جس کو چھپانا ضروری ہے اور کھولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم آج کے نئے زمانے میں اور عام حالات میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواتین اس حالت میں مجمع عام کے اندر جاتی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، سینہ بھی کھلا ہوا ہے اور پیٹھ بھی کھلی ہوئی ہے، حالانکہ ستر کا حکم یہ ہے کہ مرد کے سامنے بھی ستر کا کھولنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح عورت کے لیے عورت کے سامنے بھی ستر کا کھولنا جائز نہیں ہے، جس ستر کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپانے کا حکم دیا۔ مثلا اگر کسی عورت نے ایسا لباس اور ایسے کپڑے پہن لیے کہ جس کو پہن کر اس عورت کے بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، پیٹ بھی کھلا ہوا ہے، تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس حالت میں مردوں کے سامنے آئے، اس لیے کہ یہ اعضاء اس کے ستر کا حصہ ہیں۔ تو لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصوں کو چھپا لے، اور جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے تو شریعت کی نظر میں وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ تو محترم ناظرین، اب میں چلتے چلتے آپ حضرات کو ایک بار پھر بتا دوں کہ مردوں کے لیے وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے، اور عام حالات میں بھی مرد دوسرے مرد کے سامنے وہ حصہ نہیں کھول سکتا، نہیں ظاہر کر سکتا جس کا چھپانا ضروری ہے، وہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے، کہ عام حالات میں بھی اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے اور گٹوں تک ہاتھ کے جس کو چھپانا ضروری ہے، اور وہ ستر عورت ہے، اس کو کھولنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔